اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، آج ہم ذکر کریں گے کہ میت کی نمازیں کس طرح انجام دینی ہیں۔ پہلی بات ایک کلیئر کرتا چلوں کہ پاکستان میں فقط ایک شوشہ اڑ جاتا ہے رمضان کریم میں کہ آخری جمعے کو قضائے عمری کے نام کی ایک نماز جو ہے وہ ایجاد کی گئی ہے، اس کو انجام دے دیں تو نمازیں ساری زندگی کی ادا ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز کو اولیت حاصل ہے، اور نماز اگر قبول ہے تو باقی عبادات ہیں۔ یعنی نماز کے بارے میں اتنی سختی ہے کہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ تو ایک انسان سارا سال نمازیں چھوڑ دے اور کہے کہ میں آخری جمعہ رمضان کا نماز پڑھ لوں گا قضائے عمری اور میری نمازیں ادا ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات قضائے عمری والی مراجع عظام کے نزدیک ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی حدیث ہے یا روایت ہے جو مستند ہو جس کو مانا جائے ایسا، کیونکہ نماز کی قضا کے بارے میں اتنی سخت روایات موجود ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی حقیقت کا 1% بھی چانس نہیں ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ والد کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہیں۔ والدہ کی قضا نمازیں واجب نہیں ہیں بڑے بیٹے پر، کسی پر بھی۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ قضا نمازیں میت کی کس پر واجب ہیں؟ والد کی واجب ہیں۔ والدہ کی بعض مراجع احتیاط لگاتے ہیں کہ ہاں جی پڑھنی چاہیے وہ بڑے بیٹے کو، لیکن بڑے بیٹے پر والد کی کنفرم ہے کہ والد کی نمازیں واجب ہیں، والدہ کی نہیں ہے۔ اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن اگر والد کی نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ دی ہیں جو اس کے والد کی طرف سے قضا تھیں تو بڑا بیٹا مجرم ہوگا۔ تو بڑے بیٹے پر والد کی قضا نمازیں ہیں، جو بھی اس کی جو ہے نا مقدار ہے جو چھوٹ گئی ہیں، اگر یقینی ہے کہ اتنی مقدار ہے 2 سال کی، 3 سال کی، 5 سال کی، یا اندازے کے مطابق جو ان کی عبادات چھوٹ گئی ہیں وہ بڑے بیٹے پر واجب ہے۔ پنجگانہ نمازیں ہیں، نماز آیات ہے، جو بھی منت کی نمازیں ہیں، جو بھی نمازیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ فقط پنجگانہ بڑے بیٹے پر ہیں، منت کی کوئی تھی یا مثلا کہ نماز آیات چھوٹ گئی ہیں، جو بھی ہیں وہ بڑے بیٹے پر واجب ہوں گی۔ اگر بڑا بیٹا باپ کی موت کے وقت بچہ ہو یا مجنون ہو، بڑا بیٹا مثلا والد فوت ہو گیا ہے اور اس کا بیٹا ابھی جوان نہیں ہوا، یا وہ خدا نہ خواستہ جوان تھا لیکن وہ مجنون تھا، دیوانہ تھا، پاگل تھا، عقل سلیم نہیں تھا، وہ اس دنیا سے مبرہ تھا، یعنی اس کو کوئی سمجھ نہیں تھی، تو اس پر بھی واجب نہیں ہے۔ اگر وہ بچہ تھا، مجنون تھا، اور اس کا والد فوت ہو گیا ہے تو اب جب وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا اس وقت بھی اس پر والد کی نمازیں قضا واجب نہیں ہوں گی۔ فقط میت کی قضا نمازیں واجب ہیں، دوسری نہیں۔ میت کی فقط وہی نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہیں جو اسی کی اپنی ہیں۔ مثلا اس نے کسی دوسرے کی اپنے ذمہ لی ہوئی تھی، پیسے لیے ہوئے تھے اجارے کی نمازیں پڑھنے کے لیے، یا کسی کی وصیت اپنے ذمہ لگائی ہوئی تھی، تو وہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے۔ فقط اسی کی، والد کی جو اپنی نمازیں ہیں وہ بیٹے پر واجب ہے۔ بڑے بیٹے کی موت کے بعد باقی بہن بھائیوں پر قضا نہیں ہے۔ والد فوت ہوا، بڑے بیٹے پر آ گئیں اس کی والد کی نمازیں جو اس سے چھوٹ گئی تھیں، اب بڑا بیٹا بھی فوت ہو گیا، تو اب یہ نہیں ہے کہ باقی بہن بھائیوں پر یا اس کے بیٹے پر دادے کی نمازیں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ بڑا بیٹا فوت ہو گیا، اب اس کے بعد اس کے والد کی نمازیں کسی پر بھی واجب نہیں ہیں۔ اگر شک ہو کہ والد کی نمازیں ہیں قضا، مثلا کہ شک ہوا ہے کہ والد کی کچھ قضا نمازیں تھیں یا نہیں تھیں، شک ہے، تو اس صورت میں شک کی پرواہ نہیں کریں گے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کی کوئی قضا نہیں بنے گی شک کی صورت میں۔ میت کی قضا نمازیں فوری طور پر انجام دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ مثلا ایک بندہ فوت ہوا ہے، اس کی کچھ قضا نمازیں ہیں، کچھ سال کی ہیں، کچھ دنوں کی ہیں، فوری طور پر ادا کرنا بڑے بیٹے پر یا پیسے دے کے کسی سے نمازیں پڑھوانا یہ نہیں ہے۔ مثلا کہ واجب تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن اتنا نہیں کہ انسان خود بھول ہی جائے۔ نیت اور طریقہ ان کا ان نمازوں کا ویسے ہی ہے جیسے پنجگانہ نمازیں ہیں، جیسے ہی چھوٹی ہیں ویسے ادا کرنی ہے۔ قصر مثلا کہ قضا ہوئی ہیں سفر کی حالت میں تو قصر ہی انجام دینی ہے، چاہے آپ گھر ہی بیٹھے ہوں۔ اگر پوری قضا ہوئی ہیں تو چاہے آپ سفر میں بھی ان قضاؤں کو پڑھ رہے ہوں گے تو بھی پوری پڑھیں گے۔ نیت یہی ہے کہ فلاں بندے کی قضا نماز پڑھتا ہوں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، جو بھی ہے، واجب قربتاً اللہ، اور باقی ویسے ہی نماز انجام دینی ہے۔ تو یہ تھی میت کی قضا نمازوں کے احکام،
اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اگر قضا نمازیں کسی کو اجارے پہ دی جائیں، کسی اور سے پڑھوائی جائیں پیسے دے کر، تو کیا طریقہ کار ہے، کن کو دینی چاہیے، کس طرح دینی چاہیے، اور لینے والے پر کیا ذمہ داری ہے۔ مومنین کے جو بھی سوالات ہیں ہر ویڈیو میں نمبر دیا جاتا ہے، ہم حاضر خدمت ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔